بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ عزائم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور مجھے اپنے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا۔ تو حضرات ذی وقار، اس حدیث میں ہم نے جو حدیث کا پہلا حصہ تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر میں نے تفصیلی کلام سابقہ ویڈیو میں کر دی ہے۔ اب جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی مجھے اپنے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا، اور میں نے سابقہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ تو حضرات ذی وقار، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنا، اس میں سے ہم پہلے بال لے لیتے ہیں، اس کی تفصیل، اس کے بارے میں جو احادیث میں آیا اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، اب یہ ہے کہ بالوں کو سمیٹنا، آپ جانتے ہیں بالوں کو سمیٹنا جیسے کہ بالوں کو گٹھا کر دیا جائے پیچھے سے، جس کے بال بڑے ہیں وہ بالوں کو گٹھا کر کے ان کو ربڑ بینڈ کے ساتھ باندھ دیں یا کسی ربڑ کے ساتھ باندھ دیں یا کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں پونی بنانا بھی کہتے ہیں، جوڑا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے کوئی بندہ ایسے باندھ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے مردوں کو منع فرمایا ہے۔ اب میں اس میں پھر منع کیوں فرمایا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے اس بارے میں آپ ایک تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ را عبداللہ ابن حارثی یصلی وراسو معکوس الی ورائہ، کہ حضرت ابن عباس جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو پیچھے سے باندھا ہوا تھا۔ فجعل یحلہ، تو حضرت ابن عباس نے ان کے بالوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے کھولنا شروع کر دیا تو وہ حالت نماز میں تھے، تو انہوں نے ان کو کچھ بھی نہ کہا۔ ثم اقبل علی ابن عباس، جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو ابن عباس کے پاس آئے، فقال ما لک ورأسی، آپ کو کیا ہوا تھا کہ آپ میرے سر کو چھیڑے تھے، میرے بالوں کو چھیڑے تھے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثل ھذا کمثل الذی یصلی وہو مکتوف۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایسی حالت میں، یعنی بالوں کا جوڑا بنا کے یا بالوں پر ربڑ لگا کے یا بالوں کو گٹھا کر کے نماز پڑھنا ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں۔ تو یہ حدیث پاک مسلم شریف میں، یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں ایسے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کوئی ایسے کہ جیسے اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں۔ اسی طرح حضرات ذی وقار، اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے وہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے وضاحت، اس حدیث میں اچھی وضاحت ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع، انہوں نے حضرت حسن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وقد آکسا دفرتہ، تو حضرت حسن کے جو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اپنے جو وہ بال تھے ان کو سمیٹا ہوا تھا، بالوں کو انہوں نے باندھا ہوا تھا، بال ان کے بندھے ہوئے تھے پیچھے سے۔ تو فحلھا، تو حضرت ابو رافع نے کیا کیا، ان کے بالوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ فالتفت علی الحسن مغضبا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو رافع کی طرف نماز کے بعد غصے کی حالت میں دیکھا تو حضرت ابو رافع نے فرمایا اقبل علی صلاتک ولا تغضب، حضرت حسن نے کہا کہ آپ مجھ پر غصے نہ ہوں، آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک کفل الشیطان ای مقعد، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوں اس انداز میں، یعنی بالوں کو یوں سمیٹ کر، بالوں کو یوں باندھ کر نماز پڑھنا، وہ اس انداز میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کو سمیٹ کر یوں نماز پڑھنا، یہ جو بال ہیں، یہ جو جگہ ہے،
جب بندہ سمیٹ دے تو یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے، تو شیطان یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ذرات عجیب کاری سے یہ پتہ چلا کہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سمیٹنے سے منع فرمایا ہے کہ اس لیے باندھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جوڑا باندھ کر یا پونی لگا کر ربڑ کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ وہ جب جگہ باندھ دی جائے تو اس جگہ پہ شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یا تو واقعتاً وہاں ویسے رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان بیٹھ جاتا ہے، بس یا اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں محدثین کہ شیطان اس کو نماز میں وسوسے دلاتا ہے۔ برکہ حضرات ذیوکار ان حدیثوں میں بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا بال سمیٹ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، دوسرا حضرت اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ بال بھی سجدہ کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادھر آئے، مسجد میں آئے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آکسن شعرہ، تو اس کے جو بال تھے وہ کسی طرح پیچھے سے باندھے ہوئے تھے۔ فلما انصرف، جب اس نے نماز مکمل کر لی، قال عبداللہ اذا صلیت فلا تعکس شعرک، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اپنے بالوں کو مت باندھیں، فإن شعرک یسجد معک، بے شک آپ کے جو بال ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرٌ، تو آپ کو ہر بال کے بدلے میں ثواب ملے گا، یعنی اگر آپ کے بال نیچے گریں گے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ انی اخاف ان یتطرب، کہ میں نے اس لیے ان بالوں کو باندھا تھا کہ اگر میں ان کو کھول دیتا تو یہ مٹی ان کو لگ جاتی۔ تو فقالت، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تطریبہ خیر لک، اگر ان کو مٹی لگ جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ ہر بالوں پر کیا ہے، اجر ہے۔ تو اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے بھی بال بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا ارسلہ لیسجد معک، اپنے بالوں کو کھول کے رکھ تاکہ یہ بھی تیرے ساتھ سجدہ کرے۔ تو خلاصہ کلام حضرات ذوالفقار ان احادیث کا یہ نکلا کہ بالوں کو کھول کر نماز پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بال بڑھے تو وہ کھول کر نماز پڑھے گا، وہ پونی نہیں لگا سکتا، وہ ربڑ بینڈ نہیں لگا سکتا، وہ کسی طرح بھی جوڑا بنا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بال بھی کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور جتنے بال زمین پر لگتے ہیں اتنا اس کو ہر بالوں کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ اس میں ایک حکمت عملی، ایک حکمت یہ ہے کہ بھی یہ ان بالوں پر بھی اجر ہے۔ دوسرا ذات ذکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو اب کوئی بھی شخص وہ بالوں کو باندھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ ذات ذکر یہاں ایک وضاحت بھی بڑی اہم ہے اور وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ان احادیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنے بال باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی رجل وراس معکوس، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے مردوں کو منع کیا۔ تو اس حدیث سے ذرات ذکر یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ مردوں کو منع فرمایا، عورتیں اپنے بال باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس پر محدثین نے بھی کلام کیا، یعنی اس پر حافظ عراقی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُخْتَصٌ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، یہ جو بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یہ مردوں کے لیے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ لِأَنَّ شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ، کیونکہ عورت کے بال کو چھپانے کا حکم ہے، عورت کے بال بھی عورت ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ یاجب سترہ فی الصلاۃ، ان کا نماز میں چھپا ہونا واجب ہے، جیسے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ الحائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ بالغہ لڑکی کی بغیر چادر کے نماز قبول نہیں فرماتا، یعنی بالغہ لڑکی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے بالوں کو صحیح طریقے سے ڈھانپ نہیں لیتی۔ تو حافظ عراقی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی عورت کے بال بھی عورت ہے اور ان کا ڈھانپنا، ان کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ نیز حافظ عراقی فرماتے ہیں وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ فِي أَنْ لَا يَنْقُضَنَّ ضَفَائِرَهُنَّ فِي الْغَسْلِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى بَلِّ جَمِيعِ الشَّعْرِ،
کہتے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رخصت دی ہے کہ وہ غسل میں اپنے بالوں کو مت کھولیں. وہ اگر ان کے غسل میں بال باندھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ آپ اپنے بالوں پر پانی ڈال دیں تو آپ کا غسل کیا ہو جائے گا. یہ وہ حضرت کہتے ہیں، یہ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہاں پانی کا بالوں کو تمام بالوں کو پہنچانے کی ضرورت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص وہاں عورتوں کو کیا دی ہے، رخصت دی ہے. وہ عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جب میں وہ اپنی بالوں کے گتے بناتی تھیں جس کو مینڈیا بھی کہتے ہیں وہ بناتی تھیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں غسل کروں تو ان کو کھول لوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم 3 دفعہ اوپر پانی بہالو تو تمہارا غسل کافی ہو جائے گا، یعنی 3 دفعہ سر پہ پانی بہالو. تو حافظ عراقی بھی یہ فرماتے ہیں کہ ذرات ذی وقار کی یہ عورت، یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی مرد حالت نماز میں وہ بالوں کو کھول کر نماز پڑھیں گے، بالوں کو باندھیں گے نہیں. اسی طرح ذرات ذی وقار ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حدیث کو پڑھ کے عورتوں پر سختی کرتے ہیں کہ بھئی جوڑا مت باندھو، جبکہ ایسا نہیں. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ مسلم شریف میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صنفانی من اہل النار لم اراہما، کہ 2 قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں کہ جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. قوم معاہم سیات کا اذناب البقر، ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ ہے کہ جس کے پاس گائے کے دموں کی طرح ڈنڈے ہوں گے، یضربون بہا الناس، وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے. اور آپ میں دوسری قسم جہنمیوں کی وہ ہے وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، ان کے جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سنیں. یہ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حضرات ذی وقار یہ جو حدیث پاک ہے اس میں جیسے کہ یہ ذکر کیا گیا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، ان کے جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح اونٹ کی کوہان وہ اونچی ہوتی ہے اس طرح ان کے سر بھی کیا ہوں گے، اونچی ہوں گے. اب وہ سر جو اونچی ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ سر پر کوئی چیز باندھتی ہوں گی یا بالوں کو باندھ کر ایسے اونچا کرتے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں، بالوں کو باندھ کے اونچا اوپر جوڑا بنا لیتی ہیں. حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ جو اس حدیث میں ممانعت ہے وہ جوڑے کی ممانعت نہیں ہے. رسول اللہ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ جو ننگی عورتیں ہوں گی، بے حیا عورتیں ہوں گی، وہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی رہیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل، ان کی یہ صفات رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ ان کی اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. ان میں سے ایک حرکت یہ ہوگی کہ اپنے بالوں کو اس طرح باندھیں گے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوں. جبکہ اگر ایک عورت ہے وہ گھر کے اندر اپنے بالوں کو باندھ کر، چاہے وہ گدی پر باندھتی ہے یا وہ اپنے سر پر باندھ لیتی ہے، باندھ کر دوپٹہ اوپر رکھ کے بال دکھائی نہیں دے رہے، نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل جائز ہے. اس کو اس بختی اونٹوں کے حکم میں لا کر اس کی نماز کو، نماز کے لیے حکم دینا کہ بھی وہ بالوں کو کھول کے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے. محدثین نے ایسے نہیں کہا. محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ننگی عورتیں ہیں جو اس طرح اپنا حلیہ بنائیں گے کہ لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوں. وہ بالوں کو جوڑا بھی جو بنائیں گے نا، اگر جوڑا اس سے مراد ہے تو بالوں کا جوڑا بھی وہ اس طرح بنائیں گی کہ لوگ ان کو دیکھیں. تو چاہے حضرات ذی وقار یہ بالوں کا جوڑا بنایا جائے یا ویسے اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کیا جائے کہ لوگ دیکھیں، یہ سب حرام ہے. تو وہ رسول اللہ نے ان ننگی عورتوں کی، ان بے حیا عورتوں کی نشانی یہ بیان کی تھی کہ وہ اس طرح کی، وہ ساتھ ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گی، یعنی لباس ایسے پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اور پھر ان کے جو اپنے سر کو، وہ سر کے بالوں کو اس طرح رکھیں گی تاکہ لوگ وہ بختی اونٹوں کی طرح، جس طرح کوہان لمبی ہوتی اس طرح ان کے کوہان اٹھی ہوتی، اس طرح ان کی سر کے بال اٹھے ہوں گے یا سر اٹھا ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی. اس سے حضرات ذی وقار وہ عورتیں مراد نہیں کہ جو گھر میں بیچاری نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بالوں کو باندھتی ہیں اور جوڑا باندھ لیتی ہیں اور وہ نماز پڑھتی ہیں. ان بیچاریوں کو ویسی ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے بال کھول کے نماز پڑھو، اس طرح نماز لیتی ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور یہ زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے حضرات ذی وقار کہ ایک طرف ایسے فیس بک پر یا ٹویٹر پر
ایک طرف اونٹ کی کوان بنا دی جاتی ہے، دوسری طرف عورت کا جوڑا بنا، یہ بالکل ایک غلط طریقہ، غیر مناسب طریقہ ہے۔ یہ عموماً جہلاء اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کو حدیث کی رموز کا، حدیث کے اصول ضوابط کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بس ایک اردو کی کتاب سے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے اس کی تصویر ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ امام بغوی نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے۔ امام بغوی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یرید اللہ یلبسن ثیابا رکاسا تصف ما تحتہا، اس سے وہ عورتیں مراد ہیں یلبسن ثیابا رکاکا، یعنی ایسا پتلا لباس پہننے کی، تصف ما تحتہا کہ ان لباس کے نیچے سے ان کے اوصاف یعنی جسم ان کا دکھائی دے رہا ہوگا، فَأُنَّ کاسیات فی الظاہری، تو وہ ظاہر میں کیا ہوں گی، لباس پہنی ہوں گی، عاریات فی الحقیقت، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوں گی، ننگی ہوں گی کیونکہ ان کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا۔ وکیلا ہن اللائی یسدلن خمورا من ورائہن، کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈال لیں گی اور پیچھے لٹکا لیں گی، فتن کا شفو صدور ہننا، اور اپنے سینے کو یعنی گلے میں جیسے دوپٹہ ڈال کے پیچھے لٹکا لیا اور سینے کو ایسے چوڑا کر لیا، سینے کو کھول دیا، کھولنے سے مراد سینے کو ایسے وہ ابھار کے وہ دکھاتی ہیں، اس سے انہوں نے کہا اس سے وہ عورتیں مراد ہیں۔ تو ذراتی ذکر کا اگر ایک عورت گھر کے اندر اپنا جوڑا باندھ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں یہ جو حدیث پاک ہے بختی اونٹوں والی، اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو گھر کے اندر جوڑا باندھ کے یا وہ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ اسی طرح ذراتی وقار اگر آپ احادیثوں کے جو ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ میں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں جو باب بھی باندھے گئے ہیں وہ باب بھی یہ ہیں، باب کراہیت ان یصلی الرجل معکوس الشعر، یہ باب مرد کی بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے کی کراہت کے بارے میں، وہاں انہوں نے مردوں کے بارے میں باب باندھا ہے، عورتوں کے بارے میں انہوں نے باب نہیں باندھا، اور کہ سب محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مردوں کو یعنی جو حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے وہ مردوں کے لیے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ تو خلاصہ کلام ذراتی ذکر یہ نکلا کہ کوئی بھی مرد بالوں کو باندھ کر، چاہے ربڑ لگا کر یا کسی بھی طریقے سے بال کو باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بال بھی سجدہ کرتے ہیں، تو بالوں کو کھول کے نماز پڑھے، ہر چند کے اگر وہ زمین پر بھی لگتے ہیں تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بالوں کو باندھنے کی جو ممانعت آئی ہے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں بغیر کراہت کے بالوں کا جوڑا گدی پر باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بالوں کا جوڑا اوپر باندھ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ہاں اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ لیا جائے اور وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ نماز پڑھنا ان کا بالکل درست ہے۔ امید ہے حضرات وقار کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔